آج الحمدللہ اپنی جامع مسجد کے مدرسے میں مدرسہ تعلیم الاسلام میں تعلیم القرآن میں 3 بچوں نے حفظ قرآن پاک کی تکمیل کی۔ یہ ادارہ مالیگاؤں کا بہت قدیم ادارہ ہے۔ اس ادارے کے قیام پر مجھے لگتا ہے تقریباً 100 سال ہو رہے ہیں۔ اس زمانے سے اس مکتب میں قرآن پاک ناظرے کی تعلیم دی جاتی ہے اور لوگ حفظ بھی کرتے ہیں۔ اب تو وہ لوگ جو حضرت حافظ مدار بخش رحمۃ اللہ علیہ کے پاس حفظ کیے تھے، شاید اب ان میں سے کوئی موجود ہو، سب کا انتقال ہو گیا۔ لیکن مالیگاؤں میں ایک بہت بڑی تعداد آج بالواسطہ، یعنی جنہوں نے یہاں حفظ قرآن پاک کیا تھا ان کے شاگرد موجود ہیں۔ میں نے خود قرآن پاک حفظ کیا ریڈیو حافظ جی کے پاس، حافظ زین العابدین نام تھا، لیکن ان کو ریڈیو حافظ کہتے تھے۔ اور اس لیے ریڈیو حافظ کہتے تھے کہ پرانے ٹائم میں BBC کی خبر ریڈیو پر آتی تھی اور وہ حافظ صاحب رحمۃ اللہ علیہ ریڈیو کی خبر سنتے تھے، پھر الگ الگ جگہوں پر جا کر من و عن لفظ بلفظ وہ خبر سناتے تھے، تو ان کو لوگ ریڈیو حافظ جی کہتے تھے۔ میں نے ان کے پاس حفظ کیا ہے۔ اب ظاہر بات ہے وہ یہاں سے پڑھے تھے، میں ان کے پاس پڑھا، تو میرا تعلق بھی ایک واسطے سے اسی مدرسے سے الحمدللہ۔ اور بھی مالیگاؤں میں بہت سارے لوگ ملیں گے جو بالواسطہ مدرسہ تعلیم القرآن جامع مسجد مالیگاؤں کے مدرسے سے تعلق رکھتے ہیں۔ آج 3 بچوں نے حفظ قرآن پاک کی تکمیل کی ہے۔ ہم اللہ کے شکر گزار ہیں کہ یہ سلسلہ الحمدللہ جاری و ساری ہے، اور الحمدللہ ہمارا یہ مدرسہ مسجد کے ٹرسٹیوں کے زیر اہتمام چلتا ہے، اور ناظر قرآن پاک کی کلاسیں بھی ہیں، کافی بچے آتے ہیں، حفظ قرآن پاک کی کلاس بھی ہے اور کافی بچے پڑھتے ہیں۔ 3 بچوں نے حفظ قرآن پاک کیا ہے، یہ ان بچوں کی خوش نصیبی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر ایک کو یہ نعمت نہیں دیتا، ہر ایک کو یہ نعمت نہیں دیتا۔ میں ڈابھیل سے پڑھا تو میں نے وہاں قرأت سبع و عشرہ کیا، 7 سال میں نے تجوید پڑھی، روایت حفص میں نے پڑھی، اس کے بعد قرأت سبع پڑھی، پھر اس کے بعد قرأت ثلاثہ پڑھی، پھر اس کے بعد قرأت عشرہ پڑھی۔ 7 سال میں نے تجوید پڑھی الحمدللہ۔ لوگ عام طور پر تجوید کو بہت معمولی علم سمجھتے ہیں، لیکن یہ قرآن کریم کا وہ علم ہے جو فرض کفایہ ہے۔ تجوید کا علم یعنی قرأت سبع و عشرہ کا جاننے والا ہر شہر میں ایک شخص ہونا چاہیے، بستی والوں پر یہ فرض کفایہ ہے۔ تو میرے استاذ قاری احمد اللہ صاحب، میں جب ڈابھیل جاتا تھا تو مجھ کو اس پر ڈانٹتے تھے کہ بخاری شریف پڑھاتا ہے، قرآن شریف نہیں پڑھاتا۔ یعنی ان کی منشا یہ تھی کہ قرأت سبع و عشرہ مالیگاؤں میں پڑھاؤں، لیکن میں پڑھا نہیں سکا۔ بتانا یہ ہے کہ قرآن کریم حدیث پاک سے مقدم ہے۔ قرآن کریم حدیث پاک پڑھنے پڑھانے سے مقدم ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن کریم کے متعلق، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، اور ایک روایت یہ ہے کہ خیرکم من تعلم القرآن او علمہ۔ ایک جگہ واو ہے، ایک جگہ او ہے، کہ تم میں سب سے بہتر شخص وہ ہے جو قرآن کریم پڑھے اور پڑھائے، اور ایک روایت میں یہ ہے کہ تم میں بہتر شخص وہ ہے جو قرآن کریم پڑھے یا پڑھائے۔ یعنی پڑھنے پر بھی بہتری کی سند
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمائی ہے۔ ہر مسلمان کے لیے زندگی میں ایک مرتبہ قرآن کریم مکمل پڑھنا فرض عین ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا یہی مسلک ہے۔ اس لیے ہم میں جن لوگوں نے ناظرہ قرآن پاک نہیں پڑھا ہے ان کے ذمہ ضروری ہے کہ وہ ناظرہ قرآن پاک پڑھے، اور اللہ نے جن کو چنا ہے، جن کے سینوں کو چنا ہے کہ اللہ کا کلام ان کے سینوں میں محفوظ رہے، اللہ ان کو حافظ قرآن بناتا ہے، اور یہ نعمت سب کو نہیں ملتی۔ ڈابھیل میں ہمارے استاذ تھے مولانا حمداللہ افغانی، مولانا حمداللہ افغانی، اور ہمارے تجوید کے استاذ تھے قاری احمد اللہ بھاگلپوری۔ تو جو مولانا حمداللہ افغانی تھے، پٹھان تھے، وہ فرمایا کرتے تھے کہ جو عالم ہو حافظ نہ ہو وہ اندھا عالم ہوتا ہے۔ اندھے عالم سے ہم نے پوچھا کہ اندھا عالم، تو بولے اس کو معلوم ہے کہ قرآن شریف میں یہ حکم ہے لیکن کہاں ہے اس کو دکھتا نہیں ہے، اور حافظ ہو تو وہ بولتا ہے قرآن پاک کے فلاں پارے میں فلاں صورت میں یہ آیت ہے، اس کو آیت حوالے کے ساتھ یاد رہتی۔ تو عالم کو حافظ بھی بننا چاہیے، لیکن بچپن کا زمانہ حفظ قرآن پاک کے لیے اچھا زمانہ ہوتا ہے، جلدی یاد ہو جاتا ہے۔ اب یہ بچوں کی عمریں دیکھو 20 سال کے اندر ہیں، الحمدللہ حافظ قرآن ہو گئے، اور یہ بچے اگر اس کی حفاظت کریں گے، یعنی روزانہ قرآن کریم یاد رہے، 3 پارہ پڑھیں گے، دیکھ کر کے پڑھیں گے، تو زندگی بھر قرآن پاک یاد رہے گا۔ سن رہے کتنا پارہ پڑھنے کا روز؟ 3 پارہ پڑھنے کا۔ گھر میں شادی بھی ہو تو 3 پارہ پڑھنے کا، گھر میں میت بھی ہو جائے تو 3 پارہ پڑھنے کا، سفر میں رہے تو بھی 3 پارہ پڑھنے کا، 3 پارہ روز پڑھنے کا۔ جو حافظ نہیں ہے الگ بات ہے، لیکن جو حافظ ہے 3 پارہ اس کے لیے پڑھنا مشکل نہیں، گھنٹہ سوا گھنٹہ لگے گا، کچھ کم زیادہ وقت لگے گا، لیکن 3 پارہ پڑھنا، اگر روزانہ 3 پارہ پڑھتے رہو گے تو قرآن کریم یاد رہے گا۔ قرآن کریم اللہ کا کلام ہے، اللہ غیور ہیں، اللہ کا کلام بھی غیرت مند ہے۔ جو آدمی اس کو نظر انداز کرتا ہے قرآن پاک اس کے پاس سے چلا جاتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن کریم لوگوں کے سینوں سے نکل جاتا ہے اس اونٹ سے جلدی جس اونٹ کو باندھا نہ جائے۔ اگر آپ اونٹ لے کر کے آئے، اس کو کھنٹے میں باندھے نہیں اور چھوڑ دیے تو وہ رکتا نہیں نا، 1 منٹ نہیں رکے گا، آپ چھوڑو وہ اپنا چلنا چالو کر دے گا۔ یہی حال قرآن کریم کا ہے، یہ اونٹ کے جانے سے پہلے چلا جاتا نا۔ جب اللہ کا یہ کلام محسوس کرتا ہے کہ میری قدر نہیں ہے، میری حفاظت اور میری رعایت نہیں ہے، تو وہ چلا جاتا ہے۔ اس لیے جو لوگ قرآن کریم حفظ کرتے ہیں اور روزانہ تلاوت نہیں کرتے وہ بھول جاتے ہیں، اور قرآن کریم کا بھول جانا بہت بڑا گناہ ہے۔ اس کی پہلی سزا آخرت میں یہ ملے گی کہ وہ میدان محشر میں اندھا ہوگا، آنکھ نہیں ہوگی، وہ اللہ پاک سے فریاد کرے گا کہ لما حشرتنی اعمی، کہ اللہ آپ نے مجھے اندھا کیوں اٹھایا، میں تو دنیا میں وکنت بصیرا، میں تو دنیا میں آنکھوں والا تھا۔ اللہ پاک فرمائیں گے کہ تم نے میرے کلام کو بھلا دیا، ہماری رحمت نے بھی آج تجھ کو بھلا دیا۔ یہ تو وعید ہے، اور وعدہ یہ ہے کہ حافظ قرآن کو اللہ جنت دیں گے۔ اور کیوں دیں گے؟ بولیں گے کہ میں نے تم کو حافظ اس لیے بنایا تھا کہ تم کو جنت میں داخل کرنا تھا، بس حافظ قرآن قرآن کریم کو یاد رکھے، قرآن کریم کے حکموں کے مطابق زندگی گزارے، اللہ پاک اس کو جنت عطا کریں گے۔ مزید اللہ کا وعدہ یہ ہے کہ حافظ قرآن 10 لوگوں کی سفارش کر کے جنت میں لے جا سکتا ہے۔ جن کے بارے میں حافظ قرآن بول دے گا
کہ اللہ اس شخص کے حق میں میری سفارش قبول فرما لیں اور جہنم سے نجات دے دے، جنت عطا فرما دے، اللہ مان لیں گے، قبول کر لیں گے۔ بہت بڑی بات ہے۔ اور حافظ قرآن کے ماں باپ کے لیے یہ وعدہ ہے کہ کل میدان محشر میں وہ نور کے منبر پر بیٹھے ہوں گے، اور سر پر ایسا تاج ہوگا جس کے سامنے چاند اور سورج بھی مان پڑ جائیں گے۔ حضور فرماتے ہیں کہ لوگ سمجھیں گے کہ یہ پچھلی امت کے نبی ہیں، حالانکہ یہ پچھلی امت کے نبی نہیں، حضور فرماتے ہیں یہ حافظ قرآن کے ماں باپ ہوں گے جن کو اللہ یہ مقام عطا کرے گا۔ اس لیے بہت بڑی فضیلت ہے۔ میں ان کے اساتذہ کرام کو اور ان بچوں کو اور ان کے ماں باپ کو، ان کے خاندان کو مبارکباد پیش کروں گا۔ اللہ تعالیٰ نے بہت بڑی نعمت عطا کی ہے، اس کی حفاظت اور اس کی قدردانی ضروری ہے۔ اگر اس کی حفاظت اور قدردانی کی گئی تو دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ حافظ قرآن کو عزت دیتا ہے، سرسبز و شاداب رکھتا ہے، اور آخرت تو ہے ہی ان کی۔ اللہ تعالیٰ اس نیکی کو قبول فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وارنا مناسکنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ کسی نے سوال پوچھا ہے کہ میں ایک عورت کے ساتھ ریلیشن میں ہوں اور میں اس سے نکاح کرنا چاہتا تھا، تو میں نے خدا کو حاضر ناظر جان کر کے اس سے نکاح کر لیا، پوری ادائیگی کے ساتھ، حق مہر کے ساتھ۔ بس فرق اتنا تھا کہ ہم لوگوں کے بیچ میں کوئی گواہ نہیں ہے، تو بتاؤ ہم لوگوں کا نکاح ہوا کہ نہیں؟ بہت عجیب صورتحال ہے۔ نکاح ایک معاہدہ ہے، ایک عقد ہے، ایک ایگریمنٹ ہے۔ ہمارے یہاں میاں بیوی کا جو رشتہ ہوتا ہے یہ جنم جنم کا ساتھ نہیں ہوتا، جیسا کہ دوسرے لوگوں کے دوسرے مذہب میں ہے۔ اسلام میں نکاح ایک ایگریمنٹ ہے جو ایک مرد ایک اجنبی عورت کے درمیان ہوتا ہے۔ اسلام نے اس کے لیے شرائط رکھی۔ سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ اگر مرد عورت کے درمیان محرمیت کا رشتہ ہوگا تو یہ نکاح نہیں ہوگا، نکاح جائز نہیں۔ محرم بولے تو ماں ہے، نانی ہے، دادی ہے، بہن ہے، خالہ ہے، نواسی ہے، بھتیجی ہے، بھانجی ہے۔ 8 عورتیں ہیں جو محرم ہیں، ان کے ساتھ کبھی بھی نکاح نہیں ہوگا، چاہے نکاح خطبہ پڑھا جائے، ایجاب و قبول کیا جائے، مہر ادا کیا جائے، گواہوں کی موجودگی ہو تو بھی نکاح نہیں ہوگا، یہ حرام ہے۔ پہلی شرط ہے۔ دوسری شرط یہ ہے کہ جس اجنبی عورت کے ساتھ نکاح ہو رہا ہے، یعنی جس سے محرم ہونے کا رشتہ نہیں ہے، اس کے ساتھ نکاح ہو رہا ہے تو نکاح کے لیے ایجاب و قبول تو رکن ہے، فرض ہے، لیکن اس کے ساتھ شرط ہے۔ ایک شرط یہ ہے کہ دو مرد یا ایک مرد اور 2 عورتیں گواہ ہوں، اور مہر مقرر کیا جائے، اور مہر کی مقدار بھی مہر شرعی سے کم نہ ہو، اور مہر شرعی کی مقدار کم سے کم 10 درہم، یعنی تقریباً 3.5-4 تولہ چاندی سے زیادہ ہونا چاہیے۔ اتنا مہر ہوگا، 2 گواہ یا گواہ موجود ہوں گے تو نکاح ہوگا۔ ایسا نکاح تو کوئی بھی کر لے گا نا، یہ ایڑا بنانے والا کام ہے۔ یہ دوسروں کو نہیں، اپنے آپ کو بیوقوف بنا رہے ہیں۔
اللہ اس کے رسول کی شریعت یہ ہے کہ نکاح میں گواہ شرط ہیں، مہر شرط ہے، نکاح کا اعلان کرنے کا حکم ہے، نکاح مسجد میں ہونا چاہیے، اسے پسند کیا گیا ہے۔ ایسا نکاح کہ اللہ حاضر و ناظر ہے اپنے دونوں میاں بیوی اور یہ مہر، یہ تو اپنے آپ کو بیوقوف بنا رہی ہے، نکاح نہیں ہوا ہے، اور جو ریلیشن ہے یہ زنا ہے، ناجائز اور حرام ہے۔ کسی نے کمپلین دی ہے کہ تانبا کاٹے کے پاس دکانوں پر کچھ دنوں سے مسلم لڑکیاں غلط حرکت کر رہی ہیں، اس کے بارے میں تم کچھ کرو۔ میں بھی کروں گا، آپ بھی کرو نا۔ جو لوگ گنہگار ہوتے ہیں وہ بزدل ہوتے ہیں، اسی لیے آدمی گناہ چھپ کے کرتا ہے۔ گناہ آدمی چھپ کے کیوں کرتا؟ ڈرتا ہے۔ اگر کہیں غلط کام ہو رہا ہے، آپ صرف کھڑے بھی ہو جاؤ گے نا اور ان کی طرف دیکھو گے اور پوچھو گے کہ تم لوگ کیا کر رہے ہو، تو بھاگ جائیں گے وہ لوگ۔ اس لیے کہیں گناہ ہو رہا ہے تو اس کو روکنا چاہیے، سب کی ذمہ داری ہے۔ کسی نے پوچھا ہے کہ ہر نماز کے بعد مسجد میں تالا لگ جاتا ہے، جس کسی بھائی کو اگر قرآن پاک کی تلاوت کرنی ہو تو وہ کیا کرے؟ گھر پر تلاوت کرنے جیسا ماحول نہیں رہتا تو مسجد میں تلاوت کرتے ہیں، آپ سے گزارش ہے کہ مسجد کا ٹائم بڑھا دیں تالا لگانے کے لیے۔ مسجدیں مختلف علاقوں میں ہوتی ہیں، بعض علاقے ایسے ہوتے ہیں کہ مسجدوں کو کھلا رکھنے میں مسائل پیدا ہوتے، اور پھر بسا اوقات مسجد کی بے حرمتی ہو جائے تو ہمارے جو جذباتی مسلمان ہوتے ہیں وہ اسے برداشت نہیں کرتے، اور شہر کا امن و امان خراب ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے۔ اس لیے ہر مسجد ایک جیسی نہیں ہوتی۔ جو محلے کی مسجدیں ہوتی ہیں جہاں پر اس قسم کے اندیشے نہ ہو، وہاں پر مسجد کھلی رہتی ہے۔ اب آپ کا گھر کہاں ہے، آپ کس مسجد میں جاتے ہیں، ہمیں پتہ نہیں ہے۔ اگر ایک مسجد میں تالا لگا ہے تو آپ دوسری مسجد میں جا سکتے نا، کہ نہیں جا سکتے؟ جو مسجد کھلی رہتی ہے آپ وہاں چلے جاؤ، ایک بات۔ دوسری بات، مسجد میں گھر میں تلاوت کرنے جیسا ماحول نہیں ہے، یہ کیا بات ہوئی؟ مسلمان کا گھر ہے، قرآن کریم پڑھنے سے زیادہ بہتر عمل کیا ہو سکتا ہے؟ آپ اپنے گھر کا ماحول بناؤ، قرآن کریم کو گھروں میں پڑھا کرو، یہ شریعت کی منشا ہے۔ فرمایا گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، حضور نے فرمایا گھروں کو قبرستان نہ بناؤ کا مطلب جہاں علماء نے یہ لکھا ہے کہ اپنے گھر میں کسی کا انتقال ہو جائے، ماں باپ یا بزرگوں میں سے کسی کا، تو اس کی قبر گھر میں مت بناؤ، اس کو لے جاؤ مسلمانوں کے عام قبرستان میں دفن کرو۔ اور دوسری بات یہ کہ جیسے مسجدوں میں نماز نہیں پڑھی جاتی، قبرستانوں میں نماز نہیں پڑھی جاتی قبر ہونے کی وجہ سے، بعض لوگ تلاوت بھی نہیں کرتے یہ سمجھ کر کے کہ یہاں قبر کے پاس بیٹھ کر تلاوت نہیں کر سکتے، ایسا نہیں ہے۔ قبرستان میں نماز پڑھنے سے منع کیا گیا، اس لیے کہ کسی کو ایسا شبہ نہ ہو کہ یہ قبروں کو سجدہ کر رہا ہے، اس لیے منع کیا گیا۔ تو بعض لوگ قبرستان میں قرآن کریم نہیں پڑھتے تو گھر میں بھی نہیں پڑھتے۔ آپ گھر کا ماحول بناؤ، قرآن کریم کی تلاوت آپ شروع کرو، انشاءاللہ خربوزے کو دیکھ کے خربوزہ رنگ پکڑے گا۔ آپ کے گھر میں دوسرے لوگ جو گھر سے نکل کر مسجد نہیں جا سکتے، جیسے ہماری مائیں ہیں، بہنیں ہیں، بچیاں ہیں، تو وہ لوگ آپ سرپرست ہو، آپ پڑھو گے تو آپ کو دیکھ کر کے وہ بھی گھر میں قرآن کریم پڑھنے لگیں گے۔ زید نے نیا مکان بنوایا ہے، کیا اس میں قرآن شریف، چاندی اور شہد لے جانا کیسا ہے؟ ایک دم نئی بات ہے۔ ہمارے یہاں ایک رسم ہوتی ہے، نیا گھر بنتا ہے تو گھر بھوج کرتے، گھر بھوج یعنی کھانا پکائیں گے، رشتہ داروں کو، پڑوسیوں کو، متعلقین کو بلائیں گے، کھلائیں گے۔
اور بعض جگہ گھر بوجھ ایسا ہوتا ہے کہ ہم نے تم کو بلایا، ہم نے نیا گھر بنایا، ابھی خالی ہے، تم آؤ تو گھر بھرو، پنکھا لاؤ، ٹیوب لائٹ لاؤ، استعمال کے برتن لاؤ، سامان لاؤ، لحاف لاؤ، پلنگ لاؤ، کباٹ لاؤ، واشنگ مشین لاؤ، فریج لاؤ۔ گھر بھوج یہ ہوتا ہے، یہ بھی ایک رسم ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ گھر آپ نے بنایا ہے، آپ گھر میں نماز پڑھیں، اپنے لوگوں کو بلا لیں، گھر کے سرپرست بزرگ لوگ، یا آپ خود گھر میں رہنے سے پہلے گھر کے اندر نماز پڑھیں اور اللہ سے دعا کریں اور رہنا شروع کر دیں۔ یہ کہ قرآن شریف لے جانا یا چاندی لے جانا یا شہد لے جانا، ایسی کوئی بات شریعت میں قرآن و حدیث میں ملتی نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک کس جگہ کسی جنگ میں شہید ہوئے تھے، تو اس وقت جو صحابی اپنا دانت شہید کر لیے تھے تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے نرم غذا مانگی تھی۔ نرم غذا میں ان کو کیلے کا درخت اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا تھا۔ کیا یہ بات صحیح ہے؟ میرے علم میں نہیں۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک جنگ احد میں شہید ہوئے تھے، تو کسی صحابی کے متعلق میرے علم میں یہ بات نہیں ہے کہ انہوں نے اپنے دانت توڑ دیو۔ ایک تابعی ہیں جن کے متعلق ہم نے پڑھا ہے، سنا بھی، حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالی عنہ رحمۃ اللہ علیہ، ان کے متعلق آتا ہے کہ وہ اپنی حضور کے زمانے میں، حضور کی موجودگی میں انہوں نے ایمان قبول کر لیا تھا، لیکن حضور سے ملاقات نہیں ہو سکی تھی، اور وجہ اس کی یہ تھی کہ ان کی والدہ ضعیف تھیں، بیمار تھیں، اور کوئی ان کو سنبھالنے والا نہیں تھا، تو یہ اپنی والدہ کی خدمت کی وجہ سے حضور سے ملاقات کے لیے نہیں جا سکے تھے، حالانکہ انہوں نے ایمان قبول کر لیا تھا۔ اگر حضور سے جا کر ملاقات کر لیتے تو صحابی ہو جاتے، اسی لیے کہ صحابی اس کو کہتے ہیں جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہو یا براہ راست آپ کی آواز سنی ہو، آپ کی مجلس میں ایک لمحے کے لیے پہنچا اور شریک رہا ہو، وہ صحابی ہے۔ اویس قرنی رضی اللہ تعالی عنہ یہ حضور سے نہ ملاقات کر سکے تھے، نہ حضور سے کوئی بات سن سکے تھے، اور نہ ہی حضور کی مجلس میں شریک ہو سکے تھے۔ ان کے متعلق آتا ہے کہ جب ان کو خبر ملی کہ جنگ احد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہو گئے ہیں، تو یہ معلوم نہیں تھا کہ کون سا دانت شہید ہوا ہے، آپ کے کون کون سے دانت ٹوٹے، تو انہوں نے اپنے سارے دانت نکلوا لیے تھے حضور کی محبت میں۔ لیکن یہ جو بات پوچھی گئی ہے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے نرم غذا مانگی تھی اور اللہ نے کیلے کا درخت عطا فرمایا تھا، یہ کہیں ملتا نہیں۔ لڑکی کا نام انعام رکھنا کیسا ہے؟ رکھ سکتے، یہ اس میں تفضیل کا صیغہ ہے، لیکن ہے مذکر، یعنی انعام نام لڑکوں کا رکھنا چاہیے، لڑکی کا نہیں۔ لڑکی کا نام آپ نعمت رکھ دو، نعمت، یا اس سے ملتا جلتا جو نام ہے وہ رکھ دو، اور اگر انعام بھی رکھنا چاہے تو رکھ سکتے ہیں۔ آج الحمدللہ ایک عالم دین اگر کوئی رقم اللہ کے لیے خرچ کرے تو اس پر چوتھے آسمان کے فرشتے خوش ہو کر نقارہ بجاتے ہیں۔ کیا یہ بات کسی کتاب میں ہے یا کسی بزرگ کا مقولہ ہے؟ میری نظر سے تو یہ بات نہیں گزری، میں نے کہیں پڑھا بھی نہیں اور کسی سے سنا بھی نہیں۔ ایک شخص نے اپنی بیوی کو ایک طلاق رجعی دی، اس درمیان 3 ماہواری گزر گئی، تو کیا اپنے آپ وہ 3 طلاق واقع ہو جائے گی؟ نہیں۔ طلاق کی 3 قسمیں ہیں، ایک طلاق رجعی ہے جو 1 بھی ہوتی ہے 2 بھی ہوتی ہے، اور طلاق رجعی کا حکم یہ ہے
کہ اگر صاف صریح الفاظ میں جیسے طلاق کا لفظ استعمال کیا تو طلاق رجعی واقع ہوگی، اور عدت کے اندر شوہر اگر رجوع کرنا چاہے تو مستحب یہ ہے کہ 2 گواہوں کی موجودگی میں رجوع کر لے تو نکاح قائم ہو جائے گا، نئے نکاح کی ضرورت نہیں ہوگی۔ اس کو طلاق رجعی کہتے ہیں۔ اور ایک طلاق بائن ہوتی ہے کہ کسی شخص نے طلاق کے ساتھ بائن کا لفظ جوڑ کر کے طلاق دی، طلاق بائن۔ کسی شخص نے کہا اپنی بیوی کو کہ میں تجھ کو طلاق بائن دیتا ہوں، تو یہ طلاق بائن ہے۔ اور فقہا نے لکھا ہے کہ اگر ایسا کوئی لفظ استعمال کیا جس کے دونوں مفہوم ہوتے ہیں، دونوں مطلب ہوتے، طلاق بھی اور طلاق کے علاوہ کچھ اور بھی، اگر اس سے پوچھا جائے کہ تو نے اپنی بیوی کے لیے یہ لفظ استعمال کیا ہے تو اس سے تو نے طلاق مراد لی ہے، اگر اس نے کہا کہ ہاں میری مراد طلاق تھی تو طلاق بائن واقع ہوگی۔ طلاق بائن بھی ایک بھی ہوتی ہے، 2 بھی ہوتی ہے، اور طلاق بائن کا حکم یہ ہے کہ چاہے عدت چل رہی ہو یا عدت گزر گئی ہو، مکمل ہو گئی ہو، اگر میاں بیوی میں رشتہ بنانے کی بات آئے گی تو نیا نکاح نئے مہر کے ساتھ کرنا پڑے گا۔ اور طلاق رجعی میں اگر عدت گزر گئی، اب یہ دونوں میاں بیوی کا رشتہ قائم کرنا چاہتے ہیں تو عدت کے بعد ان کو نیا نکاح کرنا پڑے گا۔ اور تیسری طلاق کی قسم ہے طلاق مغلظہ۔ اگر کسی نے اپنی بیوی کو ایک مجلس میں یا الگ الگ مجلس میں 3 طلاق دی تو طلاق مغلظہ واقع ہو جائے گی، اور ان دونوں کے درمیان اب اگر میاں بیوی کا رشتہ قائم کرنا ہو تو شرط یہ ہے، شریعت کا حکم یہ ہے، قرآن پاک کی قرآن کریم کا واضح حکم موجود ہے کہ حلالہ کرنا ہوگا۔ اور حلالہ شرعی یہ ہے کہ اس شخص نے اپنی بیوی کو 3 طلاق دے دی تو عدت گزرے گی، عدت گزرنے کے بعد یہ عورت جس کو 3 طلاق دی گئی ہے یہ کسی اجنبی شخص سے یا کسی غیر محرم شخص سے نکاح کرے، نکاح کے بعد دونوں کے درمیان میاں بیوی کا تعلق قائم ہو یعنی ہم بستری ہو، اس کے بعد شوہر کا انتقال ہو جائے یا شوہر طلاق دے دے، اس کے بعد پھر اس کو عدت گزارنی پڑے گی۔ اگر شوہر کا انتقال ہو گیا تو عدت وفات 4 مہینہ 10 دن اس کو گزارنا پڑے گا، اور اگر شوہر نے طلاق دے دی تو پھر 3 ناپاکی کے ایام جس کو ماہواری کہتے ہیں یہ مکمل گزر جائے تو عدت پوری ہوگی۔ اور اگر خدا نخواستہ ہم بستری کی وجہ سے حمل رہ گیا تو جب تک بچہ پیدا نہیں ہوگا وہاں تک یہ عدت چلتی رہے گی، جس دن بچہ پیدا ہوگا اس دن عدت مکمل ہوگی، پھر اس کے بعد یہ اپنے پہلے سابق شوہر سے نکاح کرنا چاہے تو نیا نکاح نئے مہر کے ساتھ ہو سکتا ہے۔